بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور اس سال سخت گرمی تھی۔ چلتی چلتی ایک دن جب میں ملک حجاز کی وسط میں تھا، قافلہ سے جدا ہو کر کچھ دیر تک سو رہا۔ اچانک ایک شخص سامنے آیا، میں جلدی کر کے اس سے ملا۔ وہ ایک کم سن بیریش لڑکا تھا، گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند تھا۔ دوپہر کا آفتاب، نازک کرشمے کی انداز اس سے ظاہر تھے۔ میں نے کہا، صاحبزادے السلام علیکم۔ جواب دیا، وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ابراہیم، مجھے سخت تعجب ہوا، اس حال پر شک گزرا مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ حالانکہ اس وقت سے پہلے کبھی تو نے مجھے نہیں دیکھا۔ کہا، اے ابراہیم، جب سے میں نے پہچانا جاہل نہ ہوا، اور جس وقت سے ملا جدا نہ ہوا۔ پھر میں نے کہا، تو اس بیابان میں ایسی سخت گرمی کے موسم میں کیوں آیا؟ جواب دیا، اے ابراہیم، میں نے بجز اس کی کسی سے دوستی نہیں کی اور نہ کسی کے ساتھ ہوں، اور میں ہمتن سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ اسی کی معبود ہونے کا اقرار ہے۔ میں نے پوچھا، کھانا پینا کہاں سے ملتا ہے؟ جواب دیا، میرا دوست ضامن ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھ کو گرمی کی شدت اور موسم کی حرارت سے تیری جان کا خوف ہے۔ اس نے جواب دیا، آنکھوں اور رخساروں سے موتیوں کی لڑیاں بہائی، چند اشعار پڑھنے جن کا مطلب یہ ہے، اے شخص، تو مجھے راہ سختی کے سفر سے ڈراتا ہے، حالانکہ میں تو اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ مجھے محبت کٹک کی میل ڈالتی ہے، شوق اباری ہوئی لے جاتا ہے۔ بلا خدا کا دوست بھی کسی انسان سے ڈرا ہے، بھوک میں ذکر الہی اس کا پیٹ بھرتا ہے، خدا کی شکر سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ میں ضعیف و ناتواں ہو تو کیا ہوا، آخر اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک اٹھا لے جائے گا۔ کیا اس وقت مجھے چھوٹا جان کر حقیر سمجھتا ہے؟ تو میرے ملامت سے باز آ، جو گزری گزرنے دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، پھر میں نے اس سے کہا، تجھے خدا کی قسم اے لڑکی، تو اپنی عمر ٹھیک ٹھیک بتلا دے۔ کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر کہا، اے ابراہیم، کیا وجہ ہے تو نے میری عمر پوچھی اور میں نے ٹھیک ٹھیک عمر بتلا دی؟ میں نے کہا، میں تیری باتیں سن کر حیران تھا۔ کہا، الحمدللہ کہ مجھ کو بہت سے اپنے خاص ایمانداروں پر فضیلت دی۔ کہتے ہیں، مجھ کو اس کی خوبصورتی اور شیریں بیانی پر تعجب ہوا۔ پاکی ہے اس خدا کے لیے جس نے ایسی صورت زیبا پیدا کی۔ پھر اس لڑکی نے کچھ دیر تک اپنا سر جھکایا، اس کے بعد سر اوپر اٹھایا، مجھے تیز نگاہ سے دیکھا۔ پھر کہا، اے ابراہیم، دراصل جدا وہ ہے جسے دوست چھوڑ دے، اور ملنے والا وہ ہے جس نے خدا کی فرمانبرداری میں حصہ لیا۔ لیکن اے ابراہیم، تو دونوں قافلوں سے الگ ہے۔ میں نے کہا، ہاں، میں ایسا ہی ہوں، اور خدا کے لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے حق میں دعا کرتا کہ میں قافلے میں اپنی ہمراہی سے مل جاؤں۔ ابراہیم کہتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنی لب ہلا کر کچھ کہا۔ اس وقت مجھے کچھ نیند سی معلوم ہوئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھ کو ہوش آیا تو اپنے قافلے میں پایا، میرا ساربان کہتا ہے، اے ابراہیم، سنبھلے رہو، اس سواری سے نہ گرو۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ لڑکا آسمان کو اڑ گیا یا زمین میں سما گیا۔ پھر ہم جب اہل قافلہ مکہ مکرمہ پہ پہنچ گئی اور میں حرم شریف میں داخل ہوا، میرے نظر اچانک ایک لڑکے پر پڑی جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے رو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ خود بخود سجدے میں گر پڑا اور میں دیکھتا ہی رہا۔ پھر میں نے اس کے پاس آیا اور اس کو ہلایا تو وہ جان بحق ہو چکا تھا۔ خدا اس سے راضی ہو، مجھے اس پر سخت رنج اور افسوس ہوا۔ میں اپنے قیام گاہ میں واپس گیا اور کپڑا اور ضروریات کی چیزیں اس ارادے سے کہ اس کو دفن کرو ساتھ لے کر واپس آیا، مگر میں نے اس کو نہ پایا اور نہ کسی نے خبر دی۔ اس نے اسے زندہ یا مردہ دیکھا۔ میں نے کہا،
اسے زندہ یا مردہ دیکھا ہو تو میں نے جان لیا وہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کیا گیا ہے، میرے سوا کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ میں اپنے مکان پر واپس آیا اور کچھ دیر سویا۔ اس کے بعد خواب میں اسے دیکھا، ایک بڑی جماعت میں سب سے اول سردار نہایت بیشبہا نورانی پوشاک پہنی ہوئی، جس کی صنعت صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تو ہمارا دوست نہیں؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے کہا تو مرا ہے؟ کہا ہاں یہ درست ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم تجھ کو دفن کرنے کے لیے میں نے بہت تلاش کیا، چاہا کہ تیرے جنازہ کی نماز پڑھو۔ کہا اے ابراہیم تو جان لے جس نے مجھے شہر سے نکالا اور اپنی محبت کا شائق کیا اور میرے گھر والوں سے جدا کر کے مسافر بنایا، اسی نے مجھے کفن دیا اور جو حاجت مجھے تھی پوری کی۔ میں نے کہا خدائے کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے اپنے روبرو کھڑا کیا اور فرمایا تیرے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا خداوند تو ہی میرے مراد اور آرزو ہے۔ پھر فرمایا تو میرا سچا بندہ ہے اور تیرے لیے میرے پاس یہ ہے کہ جو کچھ تو چاہے تجھ سے نہ چھپاؤ۔ پھر میں نے عرض کیا میں چاہتا ہوں جس زمانے میں میں ہوں ان لوگوں کے حق میں میرے سفارش قبول فرما۔ حکم ہوا، میں نے سفارش منظور کی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پھر اس لڑکے نے مجھ سے عالمی خواب میں مصافحہ کیا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا، صبح کو اٹھ کر جو کچھ میرے ذمہ ارکان حج واجب تھی ادا کی، مگر میرے دل کو کسی طرح قرار نہ تھا۔ اس لڑکی کی یاد اور غم افسوس ہر وقت تھا۔ پھر میں تمام حاجیوں کے ہمراہ واپس ہوا۔ راستہ کے دوران ہر شخص یہی کہتا تھا اے ابراہیم تیرے ہاتھ کی خوشبو سے سب لوگ حیران ہیں۔ راوی کہتا ہے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ خوشبو ان کی زندگی بھر آتی رہی۔ ناظرین گرامی اس واقعے سے آپ اندازہ کیجئے کہ اہل اللہ لوگوں کے کیسی عظیم شان ہوتی ہے۔ سچ ہے اللہ ہی کی محبت کام آئے گی۔ نصیب جسے اللہ کی محبت مل گئی، اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ہمیں محبت عطا فرمائی۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔